یعنی جس کا اللہ پاک نے نام رکھا ہے سورت کا کہف، بھائی وہ بھی ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اس دنیا کی مثال ایک پہاڑ کی طرح ہے، اور غار جو ہے کہف یہ پہاڑ کے اوپر ایک جگہ ہوتی ہے، اور جس طرح پہاڑ غار کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز نہیں، اس طرح اگر بندہ جو ولی یا نیک بندہ ہوتا ہے اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان کسی چیز کو نہ آنے دے، اللہ کے ساتھ ہی اپنا دل متعلق رکھے، اسی کو مقصد بنائے، وہ ایسے ہوگا جیسے پہاڑ کے اوپر ہے، یعنی وہ دنیا اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور جو بندہ دنیا کو مقصد بنائے گا، اب اس غار میں نہیں رہے گا، نیچے آ جائے گا، وہ گویا پہاڑ کے نیچے دبا ہوا ہوگا، ہر چیز اس کو مسئلہ بن گئی، چھوٹا بل آ گیا ہے تو مسئلہ ہے، بیماری آ گئی ہے تو مسئلہ ہے، فلاں ہے تو وہ یہی نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اس کو ہر پوری دنیا چھوٹی موٹی چیزیں بھی اس کو جو ہے بہت تنگ کرتی ہیں، بہت ڈپریس کرتی ہیں، یہاں تک کہ بندے جو ہے وہ بعض دفعہ وہ خودکشی کی طرف یا پریشانی کی طرف، ڈپریشن کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو رب تعالیٰ سے واپس لے آئے ہیں، اور شیطان اور نفس اور دنیا اور پیسے کو اور وہ چیزیں ان کے دل کو خراب کر رہی ہیں، وہ تو دشمن چیزیں ہیں، شیطان اور نفس و دنیا، ان کو تو کوئی قدر نہیں۔ تو اللہ پاک تو قدر کرتا ہے بندے کی بھی، بندے کے دل کی بھی، جب آپ اللہ کو چیز دیں گے اللہ پاک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے میرا جو ولی ہے، دوست ہے، جس نے دل مجھے دے دیا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ خوف اور نہ غم میں اس کے پاس آنے دیتا، کیونکہ وہ دل اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے اب کوئی چیز اس کے پاس، اس میں میری محبت ہے، میرا قرب ہے، اب اس کے پاس کوئی چیز نہیں آئے گی، باہر رہے گی تھوڑی بہت، بس اتنی ہی چیز ہے۔